الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون صدق الله العظيم. اللہ سبحانہ و تعالی حکم فرماتے ہیں کہ ظاہری گناہوں سے بھی بچو، باطنی گناہوں سے بھی بچو. کون اللہ سبحانہ و تعالی جو ابھی ہم نے یہ سنا نا کہ سوائے تیرے کوئی سہارا نہیں ہے، کوئی اور سوا تیرے ان کے کوئی ہمارا نہیں ہے، ان کے علاوہ کوئی ہمارا نہیں ہے، ان کے علاوہ کوئی سہارا نہیں، ان کے علاوہ کوئی ہمارا نہیں. وہ سہارے بھی بہت بڑے ہیں اور وہ جس کے ہو جائیں تو یہ اپنائیت بھی بہت بڑی ہے. یہ ایسے نہیں فرمایا یوم یفر المرء من اخی وامہ وابی وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. قیامت کا دن وہ دن ہوگا جب آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا دور، بھائی سے دور بھاگے گا، وامہ وابی اپنی ماں اور باپ سے دور بھاگے گا، وصاحبتہ وبنیہ اور اپنی بیوی سے اور اپنے بچوں سے دور بھاگے گا. جن بیوی بچوں کے ساتھ، جن ماں باپ کے ساتھ رہا کرتا تھا ان سے دور بھاگ جائے گا، دور بھاگے گا. اس وقت کون ہوگا؟ 50,000 سال کا دن ہوگا قیامت کا. کان مقدارہ 50,000 سنہ. 50,000 سال کا. ہم تو ایک دن کے اندر 10-12 گھنٹے میں 3 مرتبہ کھانا کھاتے ہیں. 50,000 سال میں کوئی کھانا نہیں ہوگا، ناشتہ نہیں ہوگا، رات کا کھانا نہیں ہوگا، دن کا کھانا نہیں ہوگا. کون زندہ رکھے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالی زندہ رکھیں گے. اصحاب کہف کو کس نے زندہ رکھا؟ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا. 309 سال تک ان کو کس نے زندہ رکھا؟ کس نے کروٹیں دلائیں؟ اللہ نے. کیا انہوں نے کھانا کھایا؟ 309 سال تک زندہ رہے. چلیے یہ تو اسی دنیا کا ہی واقعہ ہے نا، یہ تو آخرت کا ہو گیا 50,000 سال. یہ تو میں دنیا کی بات بتا رہا ہوں. 309 سال تک اللہ نے ان کو زندہ رکھا اپنی قدرت کاملہ سے. ایسے بڑے اللہ، اللہ اکبر. نام اونچو بر زبانم می رود، ہر بنے مو از اصل جوئے شود. مولانا روم فرماتے ہیں وہ اللہ جب اس کا نام میری زبان پہ جاری ہوتا ہے تو میرے جسم کا ایک ایک رواں شہد کا دریا بن جاتا ہے. جس اللہ نے گنے میں مٹھاس رکھی اور جس اللہ نے شہد میں مٹھاس رکھی، جس اللہ نے کھجور کو میٹھا بنایا، وہ اللہ خود کتنا میٹھا ہوگا. سائیں توکل شاہ امبالوی رحمت اللہ علیہ تھانہ بھون کے باہر رہتے تھے ایک بستی میں. حکیم الامت ان کے پاس کبھی کبھی جایا کرتے تھے. فرمایا مولوی جی جب میں خدا کی قسم کھائی، خدا کی قسم جب میں اللہ کا نام لوں ہوں تو میرا منہ میٹھا ہو جاوے ہے. پھر اس قسم کھائے گئے اللہ کی قسم میرا منہ میٹھا ہو جاوے. نام اونچو بر زبانم می رود، ہر بنے منہ از اصل جوئے شود. وہ اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام. وہ اللہ، یہ ایک اللہ کا نام. اللہ اکبر. اللہ کی ذات نہیں، اللہ کا نام ہی کافی ہے.
حضور نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ، جب تک زمین پر اللہ اللہ کہنے والا بھی کوئی ہوگا قیامت نہیں آئے گی۔ اس اللہ کے نام سے، اس کی برکت سے زمین اور آسمان قائم رہیں گے۔ اس نام کی برکت ایسی ہے۔ مولانا شاہ محمد احمد صاحب فرماتے ہیں لا میں ان کے سوا کس پہ فدا ہوں یہ بتا دے، لا مجھ کو دکھا ان کی طرح کوئی اگر ہے، میں ان کے سوا کس پہ فدا ہوں یہ بتا دے، لا مجھ کو دکھا ان کی طرح کوئی اگر ہے، مرضی تیری ہر وقت جسے پیش نظر ہے، پھر اس کی زباں پر نہ اگر ہے نہ مگر ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے جیسا کوئی بھی نہیں، اس کے ہمسر کوئی نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء، اس کے جیسی کوئی چیز نہیں ہے، وللہ المثل الاعلی، اللہ کی مثال سب سے اعلی۔ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، یہ سارے سمندر سیاہی روشنائی بن جائیں اور سارے درخت قلم بن جائیں، اور یہ یاد رکھیے گا مفسرین نے صراحت فرمائی ہے کہ یہ قلم سے مراد، درختوں کے قلم بننے سے مراد یہ نہیں کہ ایک درخت کا ایک قلم بنے، ایک درخت کے تنے میں کتنے قلم بن سکتے ہیں، کتنے بنیں گے؟ بعض درخت ایسے ہیں کہ ہزاروں بن سکتے ہیں، ان کی ٹہنیوں سے، ان کی شاخوں سے، تنوں سے ہزاروں قلم بن کر، اور یہ سمندر روشنائی بنے، اور پھر اللہ کی تعریفات لکھنی شروع کی جائیں۔ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي، یہ سمندر ختم ہو جائیں گے، اللہ کی نعمتیں، اللہ کی تعریفات وہ ختم نہیں ہوں گی۔ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، ہاں اگر ان کے جیسے اور سمندر، اتنے ہی اور سمندر آ جائیں۔ اور ایک دوسرے مقام پہ فرمایا من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ، اس کے بعد یہ سمندر خشک ہو جائیں تعریفیں لکھ لکھ کر، اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی نعمتیں، پھر 7 سمندر اور آ جائیں تب بھی یہ اللہ کے کلمات پورے نہیں ہوں گے۔ وہ اللہ ہیں، کوئی لائے تو صحیح ان کے جیسا۔ مولانا روم عجیب آدمی ہے، عجیب آدمی ہے۔ فرمایا کہ عشق من پیدا ہو دل بر ناپدید، کیا عجیب شعر ہے، عشق من پیدا ہو دل بر ناپدید، میرا عشق تو ظاہر ہے، نماز ہے، روزہ ہے، آدمی تقوی اختیار کر رہا ہے، گناہ سے بچ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، یہ ظاہر ہے، لیکن جس کے لیے وہ کر رہا ہے وہ دلبر، یعنی وہ اللہ تعالیٰ، وہ نظر نہیں آ رہا۔ مولانا روم اگلے مصرے میں سوال قائم فرماتے ہیں، درد و عالم ای چنی دلبر کے دید، کوئی ایسا محبوب ہے دونوں عالموں میں کہ جس کو بغیر دیکھے اس کے عاشق اس پر ایسے فدا ہوتے ہوں؟ کوئی اس کے لیے جان کی قربانی دے رہا ہے، کوئی دن بھر صبح صادق سے اس کے لیے بھوکا پیاسا غروب آفتاب تک بھوک پیاس برداشت کر رہا ہے، کوئی قرآن ہاتھ میں لے کے اس کا کلام پڑھ رہا ہے، کوئی اس کے سامنے کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا ہے، اس کے لیے اپنے وقت کو فارغ کر رہا ہے، اور کوئی حج پہ جا رہا ہے، کوئی عمرے پہ جا رہا ہے، ان سب سے پوچھیں کس کے لیے کر رہے ہو، کہیں گے اللہ کے لیے۔ تو اس اللہ کو تم نے دیکھا بھی ہے کہ لاکھوں روپے تم خرچ کر کے حج پہ جا رہے ہو، عمرے پہ جا رہے ہو؟ اس اللہ کو دیکھا بھی ہے جس کا یہ کلام تمہارے ہاتھ میں ہے؟ کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ دیکھا ہے، سبھی یہ کہیں گے نہیں دیکھا تو نہیں ہے۔ تو مولانا روم فرماتے ہیں، درد عالم ہی چنی دلبر کے دید، کوئی ایسا دلبر ہو تو دکھاؤ تو صحیح کہ جس کو بغیر دیکھے ہی اس کے عاشق اس پر ایسا فدا ہوتے ہوں۔ کوئی بھی نہیں ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، لیس کمثلہ شیء، اللہ کے جیسی کوئی چیز نہیں۔ کوئی دکھا دے لا مجھ کو دکھا ان کی طرح کوئی اگر ہے۔ اللہ کی ماننے میں بڑی خیر ہے، اس اللہ سے بنا کر رکھنے میں بہت خیر ہے۔
خیر ہی خیر ہے. وہ اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو ظاہری گناہوں سے بھی بچو، باطنی گناہوں سے بھی بچو. ان الذین یکسبون الاثم، جو گناہ کرتے ہیں، سیجزون بما کانوا یقترفون، جو کچھ انہوں نے کیا، یہ گناہ کیے، اس کا ان کو بدلہ دیا جائے گا اگر توبہ نہ کی. ظاہر کا تو میں عرض کر چکا، 2-3 ہفتوں سے ظاہر پر بیان ہوا، الحمدللہ مجھے بھی فائدہ ہوا. اصل تو محتاج میں خود ہوں. تو باطن جس کے بارے میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی واجعل علانیتی صالحہ، اے اللہ میرے باطن کو، اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی، اے اللہ میرے باطن کو میرے ظاہر سے اچھا بنا دیجئے، میرے باطن کو میرے ظاہر سے اچھا بنا دیجئے. ایک شاعر نے کہا ہے، تجھ پہ ظاہر ہے میرا حال زبوں، پارسا میں لاکھ ظاہر میں بنوں. تجھ پہ ظاہر ہے میرا حال زبوں، میری بری حالت تو اللہ آپ پہ ظاہر ہے، پارسا میں لاکھ ظاہر میں بنوں. پارسا بنوں، نیک بنوں، ظاہر کے اعتبار سے تو میں بڑا نیک نظر آ رہا ہوں، لیکن آپ کو معلوم ہے میرا حال کیا ہے. تو حضور نے فرمایا کہ میرا باطن ظاہر سے بھی اچھا بنا دیجئے، جیسا پارسا ہم ظاہر میں نظر آئے، اس سے زیادہ پارسا ہم باطن میں ہوں، ہمارا دل اس سے زیادہ نیک ہو. وجعل علانیتی صالحہ، آگے بطور قید کے یہ بھی فرمایا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، وجعل علانیتی صالحہ، اور میرے ظاہر کو نیک بنا دیجئے، لیکن باطن کو اس سے بھی زیادہ نیک بنا دیجئے. حضرت انس سے فرمایا، اگر تم ایسا کر سکو کہ رات کو سوتے وقت تمہارا دل سب کی طرف سے صاف ہو تو تم ایسے ہی کر کے سو. حضور نے فرمایا یہ میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے. اس کو کہتے ہیں باطن کا بننا. اور یاد رکھے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع جیسے ظاہر میں ہے، باطن میں بھی ہے. دونوں مل کر اتباع بنے گی. ظاہر اور باطن مل کر اتباع بنے گی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جیسے حضور کی ظاہر میں اتباع ہے ویسے باطن میں بھی اتباع ہے. اس کی دلیل یہی روایت ہے. اس لیے فرمایا کہ دل پر محنت کرو، دل پر محنت. الا ان فی الجسد مضغہ، ایک لوتھڑا ہے، اگر یہ بن گیا تو بن گیا، سارا جسم بن گیا. اگر یہ نہ بنا تو کچھ بھی نہ بنا. الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. بس یہ گوشت کا لوتھڑا دل ہے. یہ دل بن گیا تو باطن بن گیا، اور یہ دل نہ بنا تو کچھ بھی نہ بنا. پھر ظاہر بھی کام نہیں آئے گا، ظاہر بھی کام نہیں آئے گا. اگر باطن صحیح نہ ہوا تو ظاہر بھی کام نہیں آئے گا. نہ ظاہر کام آئے گا، نہ ظاہر کی عبادات کام آئیں گی. غور سے سنیے گا میری بات کو. اگر باطن نہ بنا تو یہ نہ ظاہر کام آئے گا، نہ ظاہر کی عبادات کام آئیں گی. اور یہ وہ بات ہے جس کو بتاتے ہوئے حضرت ابو ہریرہ 3 مرتبہ بے ہوشی کی کیفیت طاری ہوئی. ایک مرتبہ بتانے کی کوشش کی، فرمایا میں اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکیلے تھے، کوئی تیسرا نہیں تھا. جب آپ نے یہ بات بتائی پھر بے ہوش ہو گئے، بے ہوشی کی کیفیت طاری ہوئی. پھر اٹھے، پھر افاقہ ہوا.
پھر بتانے کی کوشش کی کہ میں اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکیلے تھے، کوئی تیسرا نہیں تھا جب آپ نے یہ بات بتائی. پھر بے ہوشی کی کیفیت طاری ہو گئی. 3 مرتبہ ایسا ہوا. پھر یہ بات بتائی ہے کہ قیامت کے دن ایک قاری کو لایا جائے گا. قاری سے مراد عالم اور حافظ اور قاری اور مفتی سبھی ہیں، ان کو لایا جائے گا. اہل، یعنی دوسرے لفظوں میں آپ یہ سمجھیں اہل علم، اس طبقے کو لایا جائے گا. یہ اور کوئی ایک آدمی نہیں ہوگا، اس طبقے کے لوگ لائے جائیں گے. ان سے پوچھا جائے گا کیا کیا تم نے؟ وہ کہے گا اللہ آپ کی رضا کے لیے علم پڑھایا بھی، پڑھا بھی، لوگوں کو نمازیں پڑھائیں، خود بھی نماز پڑھی، قرآن پڑھا، لوگوں کو پڑھایا. اللہ فرمائیں گے بل لیقال انک قارئ فقط قیل، ایسا نہیں ہے، تو نے تو اس لیے کیا کہ لوگ تجھے قاری کہیں، عالم کہیں، حافظ کہیں، مولانا کہیں، مفتی صاحب کہیں. کہا جا چکا، فقط قیل، کہا جا چکا. جو تیری غرض تھی وہ دنیا میں تجھے حاصل ہو گئی. منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جائے گا. اب آپ بتائیے ظاہر کام آیا؟ ظاہر عالم ہے نا، اس کا ظاہر بھی بالکل صحیح ہوگا اور ظاہری عبادات بھی اس نے خوب کی، نماز بھی پڑھی، پڑھائی بھی، علم دین پڑھایا، یہ سب ظاہر ہے. لیکن یہ کام آیا؟ ایک بیماری کی وجہ سے ساری عبادات اور سارا ظاہر ختم. اس لیے میں کہہ رہا ہوں میری بات غور سے سنیے گا. شہید کو لایا جائے گا، اسے بھی وہ بھی یہی کہے گا اللہ میں تو آپ کے راستے میں جان دے دی میں نے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بل لیقال انک جریء فقط قیل، تجھے جرأت مند بہادر کہا جائے وہ کہا جا چکا. اس کو بھی منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. سخی کو لایا جائے گا، وہ بھی یہی کہے گا کہ میں نے تمام مصارف میں خرچ کیا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں بل لیقال انک جواد فقط قیل، تجھے جواد کہا جائے، سخی کہا جائے. جواد اور جواد دونوں ہیں، واؤ کے تشدید کے ساتھ اور واؤ کی تخفیف کے ساتھ، دونوں صحیح ہیں. جواد بھی صحیح ہے اور جواد بھی صحیح ہے. تجھے سخی کہا جائے، کہا جا چکا. اس کو بھی منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں ڈالا جائے. نہ ظاہر کام آیا، نہ ظاہر کے اعمال کام آئے، باطن کی ایک بیماری کی وجہ سے. کیا بیماری تھی؟ لوگ مجھے کہیں فلاں کہیں، لوگ مجھے فلاں کہیں، لوگ مجھے فلاں کہیں. یہ ایک بیماری تھی باطن، ایک بیماری، ایک بیسیوں نہیں جیسے ہم میں پائے جاتے ہیں. اس باطن کے نہ بننے کی وجہ سے ظاہر بھی کام نہیں آیا اور ظاہر کی عبادات بھی کام نہیں آئی. اس لیے فرمایا الا ان فی الجسد مضغہ، ایک گوشت کا لوتھڑا دل ہے، اس کو بناؤ، اس پہ محنت کرو. اگر یہ بن گیا تو سب کچھ بن گیا، یہ نہ بنا تو پھر کچھ بھی نہ بنا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جو بالاتفاق اس امت کے سب سے بڑے فرد ہیں، سب سے بڑے امتی ہیں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سب سے بڑے امتی ہیں، سب سے بڑے صحابی ہیں. حضور نے فرمایا یہ اس مرتبے پر اپنی عبادات سے نہیں پہنچے، بلکہ ایک چیز تھی جو ان کے دل میں تھی، اس کی وجہ سے پہنچے. وہ کیا چیز تھی؟ بس دل بنا ہوا تھا، تعلق مع اللہ، اللہ کی محبت، اللہ کا عشق، اس کی برکت سے یہ اس مقام پہ پہنچے ہیں. اس لیے فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہر کے گناہوں سے بھی بچو، باطن کے گناہوں سے بھی بچو. ساری نیکیاں، حسد کے بارے میں فرمایا یہ حسد تو ایسے نیکیوں کو کھاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑیوں کو کھا جاتی ہے. یہ حسد کھا جاتا ہے ساری نیکیاں. آدمی سمجھ رہا ہے کہ میں نیک کام کر رہا ہوں، حج کر رہا ہوں، عمرہ کر رہا ہوں، کسی سے حسد میں مبتلا ہو گیا، ساری نیکیاں اس کی برباد جا رہی ہیں. اعمال کر رہا ہے اور وہ جلتے جا رہے ہیں اعمال.
بد نظری میں مبتلا ہو گیا، نگاہ غلط ڈالنا، نگاہوں کا غلط استعمال، یہ تو ایک ایسا کولرا ہے جو پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، کوئی محفوظ نہیں ہے، کہیں پہ اس سے حفاظت نہیں، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے نظر کی حفاظت سیکھ لی، جو نظر کی حفاظت کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس لیے حضرت فرمایا کرتے تھے یہ مت دیکھو کون کتنی عبادت کر رہا ہے، کتنے اعمال میں لگا ہوا ہے، یہ جب جہاز میں جاتا ہے، ایئرپورٹ پر ہوتا ہے، جب اس کی کیا حالت ہوتی ہے، بس اسٹاپ پر ہوتا ہے، اس کی کیا حالت ہوتی ہے۔ بھائی یہ نماز، یہ تلاوت، یہ تو اس کے لیے ہے کہ ہم جب نظر کی حفاظت کا موقع ہے تو نظر کی حفاظت کریں، زبان کی حفاظت کا موقع ہے تو زبان کی حفاظت کریں، کانوں کی حفاظت کا موقع آ جائے کان کی حفاظت کریں۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ بڑے عجیب آدمی ہیں، انہوں نے مثنوی میں حکایات بھی لکھی ہیں۔ ایک بادشاہ نے اپنی بلی کو ایک تربیت دے رکھی تھی کہ وہ اس کے جو سر کے اوپر چراغ رکھ کر اور پھر فرامین سلطنت لکھتا تھا، اور وہ اپنے سر کو ذرا بھی نہیں ہلاتی تھی، بالکل ساکت بیٹھی رہتی تھی اور وہ فرامین سلطنت لکھتا رہتا تھا۔ ایک دن اس نے بڑے فخر کے ساتھ اپنے وزیر سے کہا دیکھ رہے ہو یہ کیسی میں نے تربیت دی ہے اس بلی کو، بالکل ساکت بیٹھی رہتی ہے، جب تک کہ میں لکھ نہ لوں، لکھنے سے فارغ نہ ہو جاؤں اور چراغ اس کے سر کے اوپر سے ہٹا نہ لیا جائے، یہ حرکت نہیں کرتی۔ اس نے کہا جی بادشاہ سلامت میں دیکھ رہا ہوں لیکن ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ عربی میں کہتے ہیں عند الاختبار یکرم الرجل او یہان، امتحان کے وقت آدمی کیا تو ذلیل ہوتا ہے یا عزت والا بن کے نکلتا ہے یا ذلیل ہوتا ہے، دو باتوں میں سے کوئی ایک بات حاصل ہوتی ہے۔ اختبار یعنی امتحان کے وقت، امتحان سے گزر کر، تو اس کا امتحان لیا جائے پھر پتہ چلے گا کہ یہ آپ کی کتنی وفادار ہے۔ اس نے کہا لے لو امتحان۔ اگلے دن وہ چوہا پکڑ کے لایا تھیلے میں، بلی نے اس کی خوشبو وغیرہ سونگھ لی ہوگی، اس کے کان ہلنے لگے، فرامین سلطنت لکھے جا رہے ہیں، چراغ اوپر رکھا ہوا ہے سر کے اوپر۔ چوہے کو اس میں وہ تھیلے میں اچھلتا ہوا دیکھا، اس کے کان ہلنے لگے، منہ سے عجیب آوازیں نکالنے لگی۔ اس نے جب دیکھ لیا تو چوہے کو پکڑ کے اس کا سر نکالا، ذرا سامنے کیا تو بالکل وہ تیار ہو گئی حملے کے لیے۔ اور جب اس نے دیکھا کہ اب بالکل سب کچھ تیار ہے، اس نے چوہے کو باہر نکال دیا۔ جب چوہا باہر نکلا ہے تو چراغ ادھر گیا، اس کی بتی ادھر گئی، تیل ادھر جا کے گرا۔ تو وزیر نے کہا بادشاہ سلامت دیکھ لیا آپ نے اس بلی کا حال، یہ آپ کی تربیت اور کتنی آپ نے اس کو تربیت دی تھی، اس کا حال دیکھ لیا آپ نے۔ مولانا روم یہ حکایت بیان کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بعض لوگ بڑے متقی اور بڑے نمازوں کا اہتمام ہے اور حج اور عمرے کا بھی اہتمام ہے، تلاوت کا بھی اہتمام ہے، ذکر بھی ان کی کبھی ناغہ نہیں ہوتی، ذکر کی ناغہ نہیں ہوتی، تلاوت کی ناغہ نہیں ہوتی، لیکن بقول اکبر الہ آبادی مرحوم کے کہ خلاف شرع شیخ تھوکتا بھی نہیں، خلاف شرع شیخ تھوکتا بھی نہیں، اندھیرے اجالے مگر چوکتا بھی نہیں۔ تھوکنے کے وقت بھی یہ تحقیق کرتا ہے کہ میرا منہ اور میرے پیٹھ قبلے کی طرف تو نہیں ہے، وہاں تو یہ حال ہے جیسے کتے کا حال ہوتا ہے کہ پیشاب کرتے وقت ٹانگ اٹھاتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کوئی چھینٹ نہ لگ جائے، اور غلاظت ادھر تو یہ حال ہے تقویٰ کا اور ادھر یہ حال ہے کہ غلاظت پہ منہ مارتا ہے، منہ غلاظت پہ مارتا ہے۔ تو حکیم الامت نے فرمایا کلابی تقویٰ نہیں ہونا چاہیے، کلابی تقویٰ ہے، کتے کا تقویٰ۔ ایک طرف ٹانگ اٹھا رہا ہے اتنی اونچی کہ میرے یہ پیشاب کی کوئی قطرہ کوئی بوند نہ لگ جائے، کوئی چھینٹ نہ لگ جائے، اور منہ کو غلاظت پہ ڈالنا ہے، وہاں اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔
تو اس حکایت کو بیان کر کے مولانا روم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بہت سے لوگ اعمال میں تو خوب لگے ہوئے، لیکن جب گناہ کا موقع آتا ہے تو پھر نفس کے آگے ہتھیار ڈال دیتے ہیں، سب تقویٰ بھول گئے، اپنی وہ عبادات وغیرہ سب کچھ یاد نہیں رہتا ہوتا، نہ محرم سامنے آ گئے تو نظر کی حفاظت نہیں ہو پاتی ان سے، زبان کی حفاظت کا موقع ہو تو زبان کی حفاظت نہیں ہو پاتی، کانوں کی حفاظت کا موقع ہو تو کان کی حفاظت نہیں ہو پاتی، دل کی حفاظت کا موقع ہو تو دل کی حفاظت نہیں ہو پاتی۔ ان السمع، ہم کیا معمولی بات سمجھتے ہیں، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یہ کان اور یہ آنکھ اور یہ دل، فؤاد دل، ان سب کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا، ان کے بارے میں تم نے کیا کیا؟ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو چاہا زبان سے نکال دیا۔ اللہ فرماتے ہیں ایک فرشتہ طاق میں رہتا ہے، طاق میں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، طاق میں رہتا ہے، جیسے ہی کچھ زبان سے نکلا اس کو فوراً لپک لیتا ہے۔ اس میں یہ کہا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کیا الفاظ ہیں اللہ کے، طاق میں رہتا ہے کہ زبان سے کچھ نکالے، میں اس کو لوں، بس اب وہ ہو گیا جو کہا نکلا زبان سے۔ پیروں کے بارے میں پوچھا جائے گا، کہاں چل کر گئے، ان سے کیا، ہاتھوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، زبان کے بارے میں پوچھا جائے گا، کانوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، آنکھوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ اعضاء اللہ نے ہمیں ایسے نہیں دیے، ان کا ایک ایک عمل لکھا جا رہا ہے، ایک ایک عمل۔ میری نظر پہ ان کی نظر پاسباں رہی، افسوس اس احساس سے کیوں بے خبر تھے ہم۔ ہماری نظر پہ کسی کی نظر ہے، ہماری زبان پر بھی کسی کی نظر ہے، ہمارے کانوں پر کسی کی نظر ہے، افسوس اس احساس سے کیوں بے خبر تھے ہم، یہ کیوں احساس نہیں ہوا؟ بس اللہ سبحانہ و تعالی اس لیے فرماتے ہیں کہ اپنے باطن کو بناؤ، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، باطن کے گناہ سے بچو، باطن کے گناہ۔ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے باطن کی یہ اہمیت بیان فرمائی تو یہی وجہ ہے کہ صحابہ کو باطن کی اتنی فکر تھی کہ ذرا سی معمولی باتیں بھی وہ آ کر حضور سے پوچھا کرتے تھے اور فکر مند ہو جاتے تھے۔ وہ تو ہمارا حال تو یہ ہے نا کہ حضرت فرماتے تھے ہمارا حال یہ ہے کہ آپ نے سبزی منڈی میں وہ ترازو دیکھا ہوگا، ایک ترازو وہ ہوتا ہے جو سبزی منڈی میں رکھا ہوتا ہے، ایک ترازو وہ ہوتا ہے جو آج کل ہماری دکانوں پر، مٹھائی کی دکانوں پر یا سونے کی دکانوں پر وہ رکھا ہوتا ہے۔ پہلے ایک ترازو ہوتا تھا چھوٹا سا سناروں کے پاس، اب اس کی جگہ الیکٹرانک آ گیا، ذرا بھی اس پہ وزن ڈالیں گے وہ فوراً آپ کو بتائے گا یہ ہے، اتنا حساس ترازو ہوتا ہے۔ تو حضرت فرماتے تھے اہل اللہ کا جو دل ہوتا ہے وہ اسی حساس ترازو کی طرح ہوتا ہے، ذرا سا اس پہ وزن آیا وہ فوراً بتاتا ہے۔ وہ جو جوہری کا ترازو ہوتا تھا تو ایک جوہری نے حضرت والا کو بتایا کہ ہم لوگ جب اس پہ تول رہے ہوتے ہیں اس وقت وہ ترازو ہوتے تھے چھوٹے سے، وہ سوناروں کی دکان پہ، جیولرز کی، تو انہوں نے خود بتایا حضرت کو کہ جب ہم وہاں کچھ سونے کا وزن کر رہے ہوتے ہیں تو ہم سانس روک لیتے ہیں اپنا، کیونکہ اس سانس سے بھی وہ اگر ہم سانس باہر نکالیں تو وہ ہلتا ہے ترازو، اتنا حساس ترازو ہوتا ہے، اس سے بھی ہلتا ہے۔ ایک تو یہ ترازو ہے، اور ایک وہ ترازو ہے جو سبزی منڈی پہ یا لکڑی کی ٹال پہ ہوتا ہے، جہاں لکڑی کی ٹالیں ہوتی ہیں اور سبزی منڈی میں، اس میں ایک آدھ پاؤ اگر آپ وزن ڈالیں گے اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا، جب تک اس پہ 25-30 کلو 40 کلو 50 کلو وزن نہ رکھا جائے اس کو کچھ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کیا ہوا ہے میرے اوپر۔
تو حضرت نے فرمایا ہم لوگوں کے دل ایسے ہی ہو گئے ہیں، جو لکڑی کی ٹال کے اوپر جو وہاں جو ترازو ہوتا ہے اور جو سبزی منڈی میں ہوتا ہے، کچھ بھی کر لو، کچھ گناہ کر لو، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو وہ ایسا ترازو ہے، اس ترازو کی طرح ہے ہمارے دل۔ اور ایک وہ ہے جو جوہری کا ترازو ہوتا ہے کہ سانس بھی اگر لیا تو وہ ہلنے لگتا ہے، ارتعاش پیدا، وائبریشن ہو جاتی ہے اس میں۔ یہ حساس دل ہوتا ہے اہل اللہ کا۔ صحابہ کے دل ایسے ہی تھے، ایسے حساس دل تھے کہ ذرا سی بات کو وہ محسوس کرتے تھے۔ صاف کپڑے پر ذرا سا دھبا بھی فوراً محسوس ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت حنظلہ کیوں کہہ رہے تھے نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، حنظلہ منافق، حنظلہ منافق، حنظلہ منافق۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا اچھا تم منافق، سبحان اللہ ما تقول، کیا کہہ رہے ہو؟ ہاں ہاں حضور کی مجلس میں ہوتے ہیں تو ہماری آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، دل نرم ہو جاتے ہیں، بیوی بچوں میں آتے تو وہاں ہنسنے بولنے لگتے ہیں۔ فرمایا میرا بھی یہی حال ہے۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا میرا بھی یہی حال ہے، چلو حضور کے پاس چل کے ہم پوچھتے ہیں کہ یہ حالت کیسی ہے۔ دونوں اپنے اوپر منافقت کا شبہ لے کر جا رہے ہیں اور حضور نے اطمینان دلایا، لا 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 ولیکن یا حنظلہ ساعۃ فساعۃ، اے حنظلہ گاہے گاہے، گاہے کچھ۔ دیکھیں حضور سے بڑھ کے تو کوئی نہیں ہوگا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائم الفکرہ متواصل الاحزان، ہمیشہ آپ فکر مند رہتے تھے، کوئی نہ کوئی فکر رہتی تھی آپ، ایک فکر ختم ہوئی دوسری آ گئی، ایک غم ختم ہوا دوسرا غم لگ گیا، یہ حالت تھی حضور کی۔ لیکن یہی حضرت عائشہ فرماتی ہیں گھر میں داخل ہوتے تھے مسکرا کے داخل ہوتے تھے۔ تو فرمایا یہاں کے لیے یہی حالت صحیح ہے، وہاں کے لیے وہ حالت صحیح ہے، اطمینان دلایا۔ لیکن ان حضرات کو شبہ ہو گیا تھا کہ شاید ہم منافق ہیں۔ یہ حضرات جو گئے ہیں حضور کے پاس یہی سوچ کر گئے ہیں، اسی شبے کے ساتھ گئے ہیں اور اسی ڈر اور خوف کے ساتھ گئے ہیں۔ یہ حساس دل کی علامت ہے، ورنہ ہمیں کیا وہ جو کیا ہے وہ سبزی منڈی والے ترازو کی طرح یا لکڑی کے ٹال کے ترازو کی طرح کچھ بھی کر لو کچھ پتہ نہیں۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں جن کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اصل میں حضور ماہر نفسیات بھی تھے، بہت بڑے ماہر نفسیات تھے۔ کبھی میں عرض کروں گا، اس میں مثال کے طور پہ آپ کو عرض کرتا ہوں۔ احد کی جنگ میں حضرت حذیفہ کے جو والد تھے حضرت یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، افراتفری مچ گئی اور یہ بات پھیل گئی کہ العیاذ باللہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ کیا حال ہوا ہوگا صحابہ کا؟ آپس میں ہی تلواریں چل گئیں۔ اسی دوران حضرت حذیفہ ابن یمان کے جو والد تھے یہ صحابہ کے ہاتھوں قتل ہوئے، اور یہ کہتے رہے او بھائی میرے باپ ہیں، لو ان کو مت چھوڑو، ان کو رہنے دو، یہ میرے باپ ہیں۔ وہاں افراتفری ایسی تھی کہ وہ بچ نہیں سکے، قتل ہو گئے۔ آنکھوں کے سامنے قتل ہوا باپ کا، اور صحابہ کے ہاتھوں ہوا غلطی سے۔ ایک بدحواسی پھیلی ہوئی تھی، اور چونکہ یہ سب کچھ ہوا ان کے اس کا علم تھا، خود ان کے سامنے ہوا حضرت حذیفہ کے، تو جن لوگوں کے ہاتھوں قتل ہوئے فرمایا اللہ تمہیں معاف فرمائے، تم نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا، اللہ تمہیں معاف فرمائے۔ واقعی بات بھی ایسی تھی۔ حضور کو جب یہ پتا چلا کہ ان کے اوپر یہ واقعہ گزرا، ان کے ساتھ ایسا ہوا، حضور نے ایسی دلجوئی فرمائی کہ ان کا غم جاتا رہا، ایسی دلجوئی فرمائی کہ ان کا غم جاتا رہا۔ ان کو دو باتیں ہوئی ان کے ساتھ۔ یہ فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھے قیامت تک کے آنے والے ایسے ایسے فتنے جن میں 300 آدمی شریک ہوں اس کی بھی اطلاع مجھے دی حضور نے۔ دیکھو یہ فتنہ پیدا ہوگا،
اس کا سرغنہ یہ ہوگا، یہ ہوگا، اس فتنے میں ایسی خرابی پھیلے گی، یہ ہوگا. ان فتنوں کی خبر دی. دوسرے حضور کے دور میں جو منافق تھے ان کی اطلاع دی، فلاں شخص منافق ہے، فلاں منافق ہے، فلاں منافق ہے. یہ بات کسی کو نہیں بتائی. دیگر صحابہ میں کسی، یہ خصوصیت صرف ان کی تھی، اس لیے ان کو صاحب السر کہا جاتا ہے. صاحب السر، حضور کے رازدار، یہ لقب ان کو ملا ہے صحابہ سے. حضور کے رازدار، یہ کیسا لقب ہے؟ یہ وہ باتیں تھیں کہ ان کا غم جاتا، یہ باتیں ان کی خصوصیت تھیں. سارا غم حضور نے دور کر دیا ان کو یہ خصوصیت دے کر. حضرت عمر جیسے صحابی نے ان کے پاس پیغام بھیجا کہ بھائی میں یہ نہیں کہتا کہ، اور وہ دیکھتے تھے جنازہ آتا تھا تو حضرت عمر یہ دیکھتے تھے کہ حذیفہ شریک ہیں یا نہیں ہے. اگر وہ شریک ہوتے تھے تو حضرت عمر شریک ہوتے تھے، ورنہ سمجھ جاتے تھے کہ کیا معاملہ ہے. ان سے پوچھا میں یہ نہیں کہتا کہ تم کو جو حضور نے نام بتائے وہ مجھے بتا دو، لیکن اتنا تو بتا دو کہ میرا نام تو ان میں نہیں ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اپنے باطن کی ایسی فکر تھی کہ یہ شبہ تھا اپنے اوپر. یہ بتا دو کہ میرا نام تو نہیں ہے. یہ باطن کی فکر کا نتیجہ تھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے فکر مند ہو کر، اور یہ بات بتائی کہ میں اپنے گھر میں نماز پڑھ رہا تھا. بینا انا فی بیتی فی مصلایا اذ دخل علی رجل، ایک آدمی گھر میں داخل ہو گیا، میں نماز پڑھ رہا تھا، مجھے بڑا اچھا لگا کہ اس نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. فاعجبنی الحال التی رآنی علیہا، مجھے بڑا اچھا لگا کہ اس نے مجھے اس حالت میں دیکھا ہے. بس یہ حالت لے کر آئے حضور کے پاس. او ہو، یہ حالت بدلی ہے، دل کی یہ حالت ہوئی ہے، باطن کی ایسی فکر کہ یہ دل میں تغیر آیا. پہلے نماز پڑھ رہے ہیں، گھر میں اکیلے ہیں، آدمی داخل ہوا تو دل میں تغیر آیا کہ اس نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. اس کو لے کر حضور کے پاس آئے کہ یہ حالت کیسی ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اطمینان دلایا، اے اللہ، اے ابو ہریرہ، اللہ تجھ پہ رحم کرے، تیرے لیے تو 2 اجر ہیں، ایک چھپ کر نماز پڑھنے کا الگ، اور ایک اللہ نے تیری نیکی کو لوگوں پہ، مخلوق پہ ظاہر کر دیا، یہ الگ. تیری نیکی کو ظاہر کیا لوگوں پہ، تیری برائی ظاہر نہیں کی کوئی، تیری اچھائی کو لوگوں پہ کھولا. لوگوں پہ اچھائیوں کا کھل جانا یہ بھی بڑی نعمت ہے اللہ کی. علماء نے، محدثین نے جو مغفرت کی علامات لکھی ہے نا، وہ 2 ہیں. مغفرت ہونے کی علامت کیا ہے؟ فرمایا کہ اظہار السر، اظہار الخیر و ستر القبیح، لوگوں پر اس کی نیکیاں ظاہر کر دی جائیں، اللہ اس کی نیکیاں کو ظاہر کریں، اور اس کی بری چیزوں کو اللہ تعالیٰ لوگوں سے پردے میں رکھے، اس کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ لوگوں سے پردے میں رکھے. یہ ہے مغفرت کی علامت. قابل مغفرت شخص کی یہ علامت ہے، لوگوں پر اس کی نیکیاں ظاہر کر دی جائیں، نیکیاں ہی اس کی لوگوں پر ظاہر ہوں، برائیوں پر اللہ پردے ڈالتے چلے جائیں. یہ علامت ہے مغفرت کی. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، اللہ تیرے اوپر رحم فرمائے، تجھے تو 2 اجر ملیں گے. تو نے چھپ کر نماز پڑھی، اس کا الگ، تیری نیکی لوگوں پہ ظاہر ہو گئی، یہ الگ. تو اس کو فرمایا وَذَرُوا الظَّاهِرَ وَالْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ،
باطن کی فکر بہت ضروری ہے. اسی لیے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اپنے احوال آ کر حضور کو بتایا کرتے تھے. دیکھیں حضرت ابو ہریرہ نے بتایا, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر بتایا, حضرت حنظلہ تشریف لے جا رہے ہیں. ان حضرات کو فکر تھی, اپنے باطن کے احوال بتایا کرتے تھے, اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کا علاج بتایا کرتے تھے. بس باطن کی اصلاح کے دو طریقے ہیں. نمبر ایک, اور یہ طریقہ متوارث چلا آ رہا ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے, یہی دونوں طریقے. نمبر ایک تو یہ کہ کسی اللہ والے کی صحبت. نمبر دو, اپنے احوال کی اس کو اطلاع اور اس کے مشوروں کی اتباع. اپنے احوال کی اطلاع اس کے اور مشورہ جو ملے اس کی اتباع. بس یہ دو چیزیں ہیں, صحبت اور احوال کی اطلاع اور مشوروں کی اتباع. اور یہ متوارث چلا آ رہا ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور سے لے کر اب تک, اور یہ ایسے ہی رہے گا. بس یہ طریقہ یہی ہے. لِكُلِّ شَيْءٍ مَعْدِن, ہر چیز کی ایک کان ہوتی ہے. وَمَعْدِنُ التَّقْوَى قُلُوبُ الْعَارِفِينَ, حضور نے فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ ہر چیز کی ایک کان ہوتی ہے. سونے کی کان, نمک کی کان, ہیرے کی کان. تو تقوی کی بھی کانیں ہیں, اور وہ اہل اللہ کے عارفین کے قلوب ہیں. تقوی کی کانیں اہل اللہ کے عارفین کے قلوب ہیں. ان سے مولانا روم فرماتے ہیں کہ نئے جداؤ دور چوں دو تن بود کہ ز دل تا دل یقین روزن بود. یہ کیسے ہوتا ہے کہ آدمی طالب بن کر کسی کی صحبت میں جا کے بیٹھے اور اس کے دل کی اصلاح ہو, اس کے باطن کی اصلاح ہو, اس کا دل اندر سے بنتا چلا جائے. یہ کیسے ہوتا ہے؟ فرمایا جب کوئی طالب جاتا ہے اخلاص کے ساتھ اصلاح کی نیت لے کر. یہ بچے کو ذرا دیکھیں, وہ ٹوپی اچھال رہے ہیں, توجہ منتشر ہو رہی ہے. کس کے ساتھ ہے؟ بیٹا بیٹھ جائیں, نیچے بیٹھے, نیچے بیٹھ جائیں. یہ ٹوپی سے نہ کھیلیں, بچوں کو نہ لایا کریں بھائی, بچوں کو نہ لانا ہی بہتر ہے. دیکھیں وہ ٹوپی اچھال رہے ہیں, اس سے توجہ سب وہاں جا رہی ہے, مضامین کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. کیا کہہ رہا تھا؟ ہاں, مولانا روم نے فرمایا نئے جداؤ دور چوں دوتن بود کہ ز دل تا دل یقین روزن بود. بچوں کو اگر لائے آدمی تو تربیت دے کر لائے, لانا بھی چاہیے, ایسا نہیں ہے کہ ان کی تربیت بھی ضروری ہے, لیکن ان کو تربیت دے کر اپنے ساتھ رکھیں تاکہ وہ ایسی افعال میں نہ لگیں کہ جس سے تشویش پیدا ہو. تو فرمایا کہ نئے جداؤ دور چوں دوتن بود کہ ز دل تا دل یقین روزن بود. جس طرح آدمی کے دو آدمیوں کے جسم آپس میں الگ الگ ہوتے ہیں, ملے ہوئے نہیں ہوتے, جب وہ بیٹھے ہوئے ہوں تو جسم ان کے الگ ہوتے ہیں. فرمایا طالب اگر کسی اللہ والے کے پاس جاتا ہے تو دل الگ الگ نہیں ہوتے, دل ملے ہوئے ہوتے ہیں. کہ ز دل تا دل یقین روزن بود, اس اللہ والے کی دل سے کھڑکی کھل جاتی ہے اور اس کے دل میں بھی ایک کھڑکی کھل جاتی ہے, وہاں سے انوارات نکل کر اس کے دل میں جاتے ہیں. یہ قلندر ہر سے گویت دیدہ گویت, قلندر جو بات کہتا ہے دیکھ کے کہتا ہے. اسی لیے فرمایا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ آپ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ, آپ ان صحابہ کے درمیان اپنے آپ کو روک کر رکھیے. حکیم الامت بیان القرآن, تفسیر بیان القرآن میں فرماتے ہیں صحبت طویلہ فراہم کیجئے ان صحابہ کو اپنی, خوب دیر بیٹھیے ان کے پاس. یہ وجہ کیا, یہ کیا چیز تھی؟
کیا چیز ہے. ایک دفعہ وہ مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ تبلیغ کے اکابر میں سے تھے. ہم نے ان کو خوب دیکھا الحمدللہ. اور مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے خلافہ میں سے تھے. تو حضرت شیخ کا معمول یہ تھا کہ پورے رمضان کا اعتکاف فرماتے تھے. پورے رمضان جہاں بھی ہوں بس پورا رمضان اعتکاف میں. وہاں اسٹینگر میں میری حاضری ہوئی تو اسٹینگر کے جو ساتھی ہیں وہاں جمعہ پڑھایا میں نے. تو جمعے کے بعد وہ کہنے لگے آپ کو ایک برکت والی جگہ دکھانی ہے. میں نے کہا چلیے. تو مسجد کے ایک کونے میں لے گئے تو یہ بتایا کہ یہاں حضرت شیخ نے مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے پورے مہینے کا اس جگہ پہ اعتکاف فرمایا تھا. یہ ہم دکھانا چاہتے تھے. حضرت کا معمول یہی تھا پورے مہینے کا پورے رمضان کا. پاکستان میں جو آخری اعتکاف ہوا ہے حضرت کا وہ لائل پور, اس وقت فیصل آباد, اب تو فیصل آباد ہے, اس وقت لائل پور کہلاتا تھا. لائل پور یا فیصل آباد میں مفتی زین العابدین صاحب کا مدرسہ ہے, اب بھی دارالعلوم فیصل آباد کے نام سے. وہاں پر حضرت شیخ الحدیث نے اعتکاف فرمایا تھا. تو رائے ونڈ سے حضرت تشریف لے جا رہے تھے وہاں فیصل آباد. گرمی کا موسم تھا, شدید گرمی. پنجاب کی گرمی تو آپ جانتے ہیں, شدید گرمی اور دھول اڑ رہی ہے, گرمی زبردست. لہذا ضرورت اس بات کی پڑی کہ ایک اسٹیشن پر جب ٹرین رکی تو برف کی سلیں خریدی گئیں, برف کی سلیاں خریدی گئیں. ان کو رکھا گیا ہوا کے رخ پر کھڑکیوں کے پاس. پھر جب ٹرین چلی تو ان سے ٹکرا کر ہوا آ رہی تھی تو اس کو ٹھنڈک ہوئی. ہمارے بزرگوں نے ایسے ایسے مجاہدات کیے. اب بتائیے آج تو ہم اے سی والے پارلر اور پتہ نہیں کیا کیا اے سی ٹرینیں ہوتی ہیں اس میں چلے جاتے ہیں. ایک یہاں سے بیٹھے ادھر اتر گئے. اس وقت ایسی ٹرینیں نہیں تھیں یا ایسے اسباب نہیں تھے. تو حضرت شیخ نے ایسے بھی سفر کیا, کر لیا, دین کی خاطر مجاہدے برداشت کیے. تو جب ٹرین چلی تو ہوا ٹکرا کر اس میں آنے لگی ٹرین کے اندر برف کی سیلوں سے. مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بات معلوم تھی کہ حضرت شیخ الحدیث بیان نہیں فرماتے تھے, بخاری شریف پڑھاتے تھے خوب. ہم نے یہاں اپنے مدرسے کے کتب خانے میں ان کا بخاری شریف کا درس سنا. کیا درس ہوتا تھا حضرت شیخ الحدیث کا. کبھی ان کو دیکھنے کا تو ہم تو موقع ہی نہیں تھا. وہ ہم نے ان کی آواز سنی, درس سنا. وہ عجیب درس ہوتا تھا بخاری کا, لیکن بیان یا تقریر نہیں فرماتے تھے. مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ تک یہ باتیں پہنچی تھیں کہ لوگ بڑے مجلس ہوتی تھی, خاموش مجلس, بس خاموش بیٹھے ہیں لوگ, بیٹھ گئے آ کے. جو ان کے مریدین ہوتے تھے اور جو تعلق رکھتے تھے وہ آ کے بیٹھ جاتے تھے. ایک خاموش سی مجلس ہوتی تھی, بس ختم. اسی میں لوگوں کی اصلاح ہو گئی. لیکن بعض لوگ بیچارے اپنی نادانی سے باتیں کر گزرتے ہیں تو لوگ یہ کہتے تھے حضرت شیخ بیان نہیں فرماتے, حضرت شیخ بیان نہیں فرماتے. یہ باتیں پتہ تھی مفتی زین العابدین صاحب کو بھی, اور غالباً اس وقت بھی یہ کچھ ان میں سے کچھ لوگ وہاں موجود تھے ساتھ ہی ٹرین میں جو یہ باتیں کرتے تھے اس طرح. تو جب یہ برف کی سلوں سے ہوا ٹکرا کے آنے لگی, ٹرین چل رہی ہے اور کچھ ٹھنڈک ہو گئی, تو مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہاں بھائی تو ٹھنڈک ہو گئی برف کے رکھنے سے. انہوں نے کہا جی ٹھنڈک ہو گئی. لوگوں نے کہا جی جی ٹھنڈک ہو گئی. فرمایا ایک بات تو بتاؤ, یہ برف نے کچھ بیان یا تقریر کی تھی؟ برف نے کوئی بیان کیا ہے, تقریر کی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں بیان تو نہیں کیا. برف کہاں بیان کرے گی, تقریر کرے گی. تو فرمایا بس ایسے ہی حضرت شیخ بیان نہیں فرماتے, برف بیان نہیں کر رہی, لیکن اس کے پاس بیٹھنے سے ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے. جو اللہ نے اس کے اندر ٹھنڈک رکھی ہے اس کا احساس ہو رہا ہے, ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے. بالکل اسی طرح حضرت شیخ بیان نہیں فرماتے, لیکن ان کے دل کو جو تعلق مع اللہ حاصل ہے, اللہ کی نسبت اور اللہ کا تعلق حاصل ہے, اس کا اثر ان کے پاس بیٹھنے سے ہوگا, جیسے برف کے پاس بیٹھنے سے ٹھنڈک ملی. یہ مسئلہ سمجھایا, بات سمجھا دی. وہ غالباً ایسے لوگ موجود تھے وہاں پر بھی جو اشکالات کرتے تھے. حضرت شیخ بیان نہیں فرماتے.
حضرت نے بھی فرمایا کونوا مع الصادقین، جہاں اہل اللہ کا حکم ہے ان کے ساتھ رہنے کا، وہاں کہاں یہ ہے کہ بیان بھی ہو ان کا، بیان بھی ہو، بیان بھی سنو، نہیں، بیان ضروری نہیں ہے۔ مولانا شاہ، یہ بہت بڑا ایک خلجان ہوتا ہے لوگوں کے ذہن میں۔ مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس ہوتی تھی الہ آباد میں، عصر سے مغرب روزانہ ہوتے تھے، اور اس میں کوئی دین کی بات سناتے تھے۔ ایک دن فرمایا کہ بس آج بیان نہیں ہوگا، سب اپنا خاموشی کے ساتھ ذکر کرتے رہے، میں بھی خاموشی سے ذکر کرتا رہوں گا۔ خاموش مجلس ہوئی، بالکل خاموش بیٹھے رہے۔ پھر جب اختتام ہوا فرمایا جس کو آج کی اس مجلس سے فائدہ نہ ہوا وہ کل سے ہمارے پاس نہ آئے، کہیں اور جائے، کہیں اور اپنی اصلاح کے لیے رجوع کرے، اپنا وقت کیوں ضائع کرے، کہیں اور چلا جائے۔ فرمایا آج کی اس خاموش مجلس سے جس کو نفع نہ ہوا ہو وہ کل سے ہمارے پاس نہ آئے۔ خاموشی بھی مفید ہے، ہاں بیان فرما دیں بہت بڑی بات ہے، کوئی بیان کر دے بڑی بات ہے، لیکن خاموشی بھی مفید ہے اہل اللہ کی، یہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو ایک تو یہ صحبت، اور دوسرے اطلاع احوال اور اتباع مشورہ، مشوروں کی اتباع ہو۔ مشکات کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جاء رجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وشکا قسوۃ قلبہ۔ حضور کے صحابہ میں سے ایک صحابی آئے، دیکھیں جہاں ایسے موقع ہوتے تھے صحابہ نام ظاہر نہیں کرتے تھے، جہاں کوئی خرابی کا موقع ہوتا تھا نا وہاں نام ظاہر نہیں، جیسے وہ مہاجر ام قیس جن کے بارے میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سنا کہ انہوں نے ہجرت تو کی ہے مدینہ منورہ کی میرے ساتھ، لیکن وہاں ایک عورت تھی، اس سے شادی کرنے کی بھی نیت کر لی تھی۔ حضور نے فرمایا جس نے عورت سے شادی کرنے کی نیت سے ہجرت کی اس کی ہجرت اسی کی طرف ہے جس کے لیے اس نے ہجرت کی۔ میرے ساتھ تو ہجرت ان کی ہوئی ہے جنہوں نے خالص میرے لیے ہجرت کی ہے، اللہ کے لیے ہجرت کی ہو، میرے ساتھ ہجرت کی ہو، بس اور کوئی غرض نہ ہو۔ انہوں نے یہ غرض بھی شامل کر لی تھی کہ وہاں جو ایک عورت ہے ام قیس اس کا نام تھا، اس سے بھی شادی کر لوں گا، اس لیے جا رہا ہوں، حضور کے ساتھ بھی جا رہا ہوں اور شادی بھی کر لوں گا۔ مدینہ منورہ اس جذبے سے ہجرت کی۔ حضور نے فرمایا نا 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 نا، غلطی کی۔ اور اسی پر یہ مشہور حدیث فرمائی تھی انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ جس نے ہجرت اللہ کے اور اس کے رسول کی طرف کی اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول ہی کی طرف ہے، اور جس نے دنیا کی طرف ہجرت کی دنیا حاصل کر لوں اس کی دنیا کی طرف ہے، او امرأۃ ینکحها یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے اشارہ ان کی طرف تھا، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو اس کی ہجرت اسی کی طرف ہے جس طرف اس نے ہجرت کی۔ میرے ساتھ تو اس کی ہجرت ہوئی ہے قبول جس نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کی ہو، کامل ہجرت اسی کی ہے۔ اس موقع پر صحابہ نے ان کا نام نہیں بتایا کون صحابی تھے، ان کو کہا گیا، حدیث میں آتا ہے مہاجر ام قیس، نام نہیں بتایا۔ ایسی پردہ پوشی کی ہے صحابہ نے، یہاں بھی پردہ پوشی کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرمانے حضور کے صحابہ میں سے ایک صحابی آئے اور شکایت کیا کی، وشکا قسوۃ قلبی، میرا دل بہت سخت ہے، دل بہت سخت ہے۔ حضور نے فرمایا یہ ایک بیماری ہے، خرابی ہے، لہذا حضرت ابو ہریرہ نے پردہ پوشی کی۔ کون صحابی تھے؟ بس ایک تھے، اور حضور نے علاج بتایا، یہ بیماری بتائی، حضور نے علاج بتایا۔ فقال امسح رأس الیتیم واطعم المسکین، کہ جہاں تم یتیم کو دیکھو تو یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیر لیا کرو اور مساکین کو کھانا کھلاؤ، یہ دو کام کرو۔ یہ علاج بتایا، علاج سختی کا، دل کی بیماری کا علاج بتایا، یہ بیماری ہے دل کا سخت ہونا، اس کا علاج یہ بتایا کہ یہ علاج کرو۔
مساکین کو کھانا کھلاؤ اور یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرو، تمہارا دل نرم ہو جائے گا. یہ علاج بتا دیا. بس اللہ والے علاج ہم اپنی بیماری بتائیں، وہ علاج بتائیں گے. حضرت تھانوی فرماتے تھے میں عالم الغیب نہیں ہوں کہ مجھے پتا چلے، ان کو سب پتا ہوتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ان کو سب پتا ہوتا ہے. فرمایا میں عالم الغیب نہیں ہوں، عالم العیب ہوں. عالم الغیب نہیں ہوں، عالم العیب ہوں. غیب کا علم تو مجھے نہیں ہے کہ تمہارے اندر کیا کیا بیماریاں مجھے پتا چل جائے، لیکن عالم العیب ہوں. جب عیب بتاؤ گے، بیماری بتاؤ گے کہ ہم اس بیماری میں مبتلا ہیں، میں علاج بتا دوں گا. علاج پر عمل کر لو گے، کامیاب ہو جاؤ گے. 2 واقعے مجھے یاد آ گئے، وہ میں سناتا ہوں. ایک صاحب نے کہا حضرت مجھے کسی سے حسد ہو گیا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے آ کر اپنی بیماری بتائی، حسد ہو گیا ہے. یہ حسد بھی بڑی عجیب چیز ہے. مولانا مسیح اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو سے ان کے ایک مرید کو حسد ہو گیا شیخ سے. یہ بھی ہوتا ہے. تو حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تشخیص کی کہ آپ کو مجھ سے حسد ہے. انہوں نے اقرار کیا کہ ہاں حسد ہے. حالات بتائے تھے تو حضرت نے فرمایا یہ تو اس طرف جا رہا ہے اشارہ. ہاں کہنے لگے ہاں ایسی ہی بات ہے. ایسا بھی ہوتا ہے. یہ بھی مثالیں موجود ہیں. یہ حسد ایسی چیز ہے. بیماری تو بیماری ہے. تو انہوں نے آ کر کہا مجھے کسی سے حسد ہو گیا ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ یہ کام کیجئے جو میں بتا رہا ہوں، یہ کام کیجئے. جہاں ان سے ملاقات ہو سلام میں پہل کریں، چاہے آپ کا دل مانے نہ مانے. کام یہی کرنا ہے آپ کو. سلام میں آپ پہل کیجئے. گاہے گاہے ان کو کچھ ہدیہ دیجئے، چاہے چھوٹا سا ہی ہو، لیکن وقتاً فوقتاً ان کو کچھ ہدیہ دیا کریں، چاہے تھوڑا سا ہی چھوٹا سا ہی ہو. سفر پر جائیں. نمبر 3 یہ کہ سفر پر جائیں تو ان سے مل کر جائیں. سفر سے واپس آئیں تو بھی ان سے آ کر ملیں. نمبر 4 بظاہر الغیب ان کے لیے دعا کریں. بظاہر الغیب ان کے لیے دعا کریں، یعنی ان کے پیٹھ پیچھے ان کے لیے دعا کرتے رہیں. چاہے آپ کا اس سے دل پہ آرے چلیں گے، حسد کسی سے حسد ہو اس کے لیے دعا کی جا رہی ہے. چوتھا کام یہ کریں. 5واں کام یہ کریں کہ لوگوں میں ان کی تعریف کریں. بھائی فلاں آدمی بڑا اچھا آدمی ہے، فلاں آدمی ہے. یہ 5 علاج بتائے. یہ مخلص تھے. انہوں نے کہا حضرت میں کروں گا. اگرچہ ان میں بعض باتیں ایسی ہیں جو دل پر آرے چلانے والی ہیں کہ جس سے حسد ہو اس کے لیے پیٹھ پیچھے دعا کرنا، لوگوں میں اس کی تعریف کرنا، کیسے ہوگا یہ؟ لیکن مخلص ہوتا ہے. انہوں نے یہ کام شروع کیا اور پھر حضرت کو اطلاع کرتے رہے. ایک اطلاع کی کہ حضرت حسد اس جو اعمال جو آپ نے بتائے تھے ان کی برکت سے حسد میں کمی آ رہی ہے. حضرت نے فرمایا جاری رکھیے. ایک وقت آیا کہ انہوں نے اطلاع دی، ان کا خط آیا حضرت کے پاس کہ حضرت پہلے جتنا حسد تھا اب الحمدللہ اتنی ہی محبت ہو گئی. یہ ہے باطن کی اصلاح. ہو گئی. بتایا ورنہ تو نیکیاں. یہ حسد ان الحسد لا یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب. یہ تو لکڑیاں جیسے لکڑیوں کو آگ کھا جاتی ہے، سوکھی لکڑیوں کو، حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے. پتہ ہی نہیں ہوتا آدمی کو. وہ سمجھتا ہے میرے تو امامہ پہنا ہوں، ساڑی ہے، سب کچھ ہے، میں نے تو ظاہر بھی خوب بنایا ہوا ہے، نماز بھی پڑھتا ہوں. باطن کے اندر ایک بیماری ہے، وہ سارا سب دیمک کی طرح چاٹ رہی ہے سارے نیکیوں کو. ایسے ہی ایک صاحب نے آ کر حضرت سے کہا حضرت غصہ بہت ہے، غصہ بہت آتا ہے. حضرت نے فرمایا، خط لکھا تھا انہوں نے، وہ تھے لکھنؤ کے رہنے والے. حضرت نے فرمایا آپ انوار بک ڈپو پر مولانا محمد حسن کاکوروی صاحب ہوتے ہیں، ان کے پاس جا کے تھوڑی دیر بیٹھا کریں. بس یہ علاج بتا دیا. ایک طرف لکھ رہے ہیں غصہ، دوسری طرف علاج کیا بتایا جا رہا ہے. وہ فلاں آپ کے شہر میں لکھنؤ میں وہ انوار بک ڈپو ایک دکان ہے دینی کتابوں کی، وہاں جا کے جو مولانا ہیں وہاں بیٹھتے ہیں، ان کے پاس بیٹھا کریں تھوڑی دیر. انہوں نے آگے سے یہ نہیں پوچھا کہ حضرت یہ آپ کیا علاج بتا رہے ہیں، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. جو فرمایا تھا عمل شروع کر دیا. تھوڑی دیر جا کے بیٹھتے تھے، وہ کتابیں خرید رہے ہیں، لوگ ان سے پیسے دے رہے ہیں، کتابیں خرید رہے ہیں، پھر بیٹھ کے ذکر الہی میں مشغول ہو جاتے تھے. کچھ ہی دن میں ان کا غصہ اعتدال پر آ گیا.
اب انہوں نے پوچھا حضرت ان کے پاس جانے سے میرا غصہ بالکل اعتدال پر ہے، الحمدللہ وہ جو کیفیت تھی غصے کی وہ سب ختم ہو گئی، لیکن ایک بات سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ علاج جو آپ نے بتایا تھا یہ کیسے ہوا، کیا فائدہ ہوا؟ فرمایا ہاں، پھر حضرت نے بتایا کہ اصل میں مولوی محمد حسن کاکوروی میں تحمل کی صفت بہت زیادہ ہے، تحمل کی صفت بہت زیادہ ہے. جب آپ ان کے پاس جا کر بیٹھے تو اس صفت کا اثر آپ کے اوپر پڑا، آپ کی اصلاح ہو گئی. یہ ہے، یہ بتایا یہ، لیکن انہوں نے عمل کیا، فائدہ ہو گیا. بس اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو اپنے باطن کی اصلاح کی فکر نصیب فرمائے. بس باطن کی اصلاح کی فکر لگ جائے، فکر لگنے سے کام بن جائے گا. اگر فکر لگ گئی نا بس کام بن گیا، آہستہ آہستہ کام بنتا چلا. ایک پہلے فکر ہے جو فکر لے کے چلتی ہے آدمی کو اس کی فکر لے کے چلتی ہے. یہ فکر لگ جائے کہ مجھے باطن کی اصلاح کرانی ہے ورنہ میرے سارے اعمال کچھ کام نہیں آئے گا. نماز روزہ کچھ، جیسے عالم حافظ اور شہید اور سخی کے کچھ کام نہ آیا ایک بیماری کی وجہ سے، میری بھی عبادتیں برباد ہو جائیں گی. یہ فکر لگ جائے بس کام بن جائے گا. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.